برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ تمامی برادران اہل سنت کو اس ماہ مقدس جسے رمضان المبارک کہا جاتا ہے، آسوی چینل کے ذریعہ سبوں کو اس کی مبارکباد دینے کی خوش نصیبی حاصل کر رہا ہوں، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مومنین مسلمین کو اس مقدس مہینے کی عظمت و حرمت و وقار کو قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کے لیے باعث رحمت، باعث مغفرت، باعث نجات مکمل طور پر بنائے، اور ہمیں اس مقدس مہینے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مقدس مہینہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں بھی ارشاد فرماتا ہے، حدیث مقدسہ بھی اس کے بارے میں کئی ایک آئی ہیں، میں صرف دو تین حدیثیں رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کے لیے مقدس مہینہ سدھرنے کا، سنورنے کا، صبر و شکر کا ایک اچھا پیغام دیتا ہے، اور ہر انسان کو ایک سبق ملتا ہے، ایک درس ملتا ہے کہ بھوک اور پیاس کسے کہتے ہیں، صبر کیسے کیا جاتا ہے، اللہ کا شکر کیسے کیا جاتا ہے۔ اسی مقدس مہینے کی فضیلت اور اس کے مقام کے بارے میں رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس مہینے کے علاوہ کئی مہینے ہیں جو فضیلتوں کی حامل ہیں۔ کسی مہینے میں شب برأت آتی ہے، کسی مہینے میں شب معراج آتی ہے، کسی مہینے میں شب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہے۔ الگ الگ فضیلتوں والی راتیں بعض مہینوں میں آتی ہیں، لیکن یہ واحد مہینہ ہے کہ جس مہینے میں 1 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر وقت، ہر منٹ بندے کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ اس مقدس مہینے میں بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کتاب کی تلاوت کرتا ہے وہ ایک نفل عبادت ہے، اگر بندہ تسبیح کرتا ہے وہ بھی ایک نفل عبادت ہے، اگر بندہ درود پاک پڑھتا ہے وہ بھی ایک نفل عبادت ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رحیم و کریم ہے، اپنی رحمت کا خزانہ کس طرح اپنے تمام مسلمان بندوں کے لیے کھول دیتا ہے کہ اس مہینے میں جب بندہ کوئی بھی نفل کام کرتا ہے تو رسول کائنات کا فرمان عالی شان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس نفل کے بدلے میں اپنے بندے کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری زندگی ایک محدود ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرما رکھا ہے۔ موت ایک دن آنی ہے۔ آج ہمیں رمضان کا مقدس مہینہ میسر آیا ہے، آئندہ جانے ہمیں دیکھنے کو ملے نہ ملے، اس کے مقدس ایام، مقدس لمحات، مقدس اوقات، سحر و افطار
تراویحات تلاوت کلام اللہ کا وقت میسر آئے نہ آئے۔ اس لیے اگر ہمیں یہ مقدس مہینہ ملا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس مقدس مہینے میں ہم اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس کی عبادت و ریاضت کرنے کی کوشش کریں، اپنے نام اعمال نیک بنانے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو مٹانے کی کوشش کریں، توبہ و استغفار زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اگر خدا نخواستہ ہمیں آئندہ یہ مہینہ ملے تو بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن اگر نہ میسر ہو اس سے پہلے ہم میں سے کوئی اس دنیا سے، اس دار فانی سے رخصت کر جائے، رحلت کر جائے، تو کم سے کم یہ مقدس مہینہ جو ہمیں ملا ہے اگر ہم نیکیوں کے ساتھ گزاریں گے، اگر روزہ رکھ کر، نماز پڑھ کر، زکوٰۃ دے کر اور صدقات و خیرات کر کے گزاریں گے، عبادتیں کر کے گزاریں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے، ہماری نجات کے لیے یہ مہینہ کافی ہوگا۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے اسی ماہ مقدس کے حوالے سے کہ جب یہ مقدس مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دوزخ کے دروازوں کو بند فرما دیا کرتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا کرتا ہے۔ اس مقدس مہینے کے علاوہ 11 مہینے ہیں محرم الحرام سے لے کر ذی الحج تک، لیکن آپ اگر رسول کائنات کی حدیث پڑھیں گے، رسول کائنات کے اقوال پڑھیں گے، اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے، شریعت مطہرہ کو نزدیک سے دیکھیں گے، دین قریب سے سیکھیں گے، تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ محرم الحرام سے لے کر ذی الحج تک علاوہ ماہ رمضان کے کوئی ایسا مہینہ نہیں اللہ نے نازل فرمایا کہ جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہوں، جس میں شیاطین کو اور سرکش جن کو اللہ تبارک و تعالی قید فرما لیتا ہو۔ یہ واحد مہینہ ہے کہ جس میں اللہ شیاطین کو بند فرما دیتا ہے، یہ واحد مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دیا کرتا ہے، یہ واحد مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازے بند فرما دیا کرتا ہے۔ گویا ہمیں خداوند قدوس یہ پیغام دیتا ہے کہ میرے بندو اس مقدس مہینے میں نہ تمہیں بہکانے کے لیے شیطان ہے، نہ تمہیں غلط کاموں کی طرف لے جانے کے لیے سرکش جن ہے، نہ تمہیں میری رحمت سے دور کرنے کے لیے کوئی شے ہے، بلکہ اس مقدس مہینے میں اگر کچھ ہے تو میری رحمت ہے، میری جانب سے مغفرت اور نجات کا پروانہ ہے، میری جنت کے دروازے کھلے ہیں، میری جانب سے توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی کا یہ پیغام، اس کی یہ ندا، اس کی یہ صدا ہم تمام مومنین کے لیے ایک عظیم خوشخبری ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جب یہ مقدس مہینہ آئے تو ہم اس مقدس مہینے میں صبح سے لے کر شام تک، رات سے لے کر صبح تک جب ہماری آنکھیں کھلی ہوں تو ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں، اللہ کی ریاضت میں گزارنے کی کوشش کریں، تمام لہو و لعب جو اور مہینوں میں ہم کیا کرتے ہیں ان سے باز رہنے کی کوشش کریں، اپنی نگاہیں، اپنے کان، اپنی آنکھ، ہر اعتبار سے ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور جن جن کاموں سے رب تبارک و تعالی نے ہمیں منع فرمایا ہے ان کاموں سے دور رہنے کی ضرورت ہے، اور جن کاموں کے قریب رہنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان کاموں کے قریب رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ مقدس مہینہ جو بہت ہی فضیلتوں کا حامل ہے، ہمیں چاہیے کہ اس مقدس مہینے کا وقار مجروح نہ ہونے دیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ آپ سوچیں کہ کسی بھی وقت ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں قبول فرماتا ہے، کیونکہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تو میرے رب کی وہ ذات ہے۔ لہٰذا اگر ایسا وقت میسر آیا ہے ہمیں کہ جس میں اللہ کی جانب
جانب سے قبولیت کا دروازہ کھلا ہوا ہو، اللہ کی جانب سے رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہو، اللہ کی جانب سے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ اس مقدس مہینے میں ہمیں صبح کی سفیدی نمودار ہو، شام وقت افطار ہو یا اور کوئی وقت ہو، تو ہمیں چاہیے کہ اس مقدس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اسلام کی حفاظت فرمائے اور اسلام کے ماننے والوں کی حفاظت فرمائے۔ لہذا میں تمامی برادران اہل سنت سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اس مہینے میں آپ تمام غلط کاموں سے رکنے کی کوشش کریں اور دنیا کو یہ پیغام دیں کہ واقعی میں ہم مسلمان ہیں، ہم رسول کائنات کی امت ہیں، ہم رسول کائنات کے ماننے والے ہیں، رسول کائنات کے چاہنے والے ہیں۔ اور جس مقدس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو بھی نازل فرمایا ہے، جس مہینے میں اللہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، جس مہینے میں اللہ اپنی برکتیں نازل فرماتا ہے، جس مہینے میں اللہ رزق روزگار میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اس مہینے کے وقار کو، اس مہینے کی عزت کو، اس مہینے کے مقام کو ہمیں برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس مہینے میں اللہ سے مغفرت طلب کرنے کی ضرورت ہے، اس مہینے میں اللہ سے نجات طلب کرنے کی ضرورت ہے، اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ سے عفو و معافوت کرنے کی ضرورت ہے، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرم عیسیاں سے جھکنے کی ضرورت ہے، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں گریوزاری کرنے کی ضرورت ہے، اس کی بارگاہ میں دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، اس کی بارگاہ میں رونے کی ضرورت ہے، گڑگڑانے کی ضرورت ہے، ہمیں سدھرنے اور سنورنے کی ضرورت ہے۔ یہ مقدس مہینہ اسی لیے ہمارے حصے میں آیا ہے کہ ہم گناہوں سے دور ہوں، گناہیں چھوڑیں، عصیان شیاری چھوڑیں اور نیک کام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم تمام مومنوں کے لیے یہ مقدس مہینہ جو باعث رحمت ہے، باعث مغفرت ہے، باعث برکت ہے، ہم تمام مومنوں کے لیے بہتر سے بہتر بنائے اور ہمیں اس مہینے کی عزت و حرمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے لیے یہ مقدس مہینہ مبارک فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔